حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خاص فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ میدان بدر میں، جنگ بدر کے اندر آپ جہاد میں شریک نہ ہو سکے تھے، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ السلام نے ان کو بدریین میں شمار کیا اور ان کو باقاعدہ بدریین کی جو لسٹ ہے، بدریین کا جو مقام ہے، ان کو وہ ٹائٹل عطا کیا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر مختلف مراتب ہیں، خلفائے راشدین کے مراتب ہیں، دیگر مراتب ہیں، ان میں بدریین صحابہ کو ایک الگ فضیلت حاصل ہے، اس لیے کہ اصحاب بدر کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ اب یہ اصحاب بدر جو ہیں، بدر میں شریک ہونے والے، اس کے بعد جو عمل کریں ان کا عمل کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خصوصی اس حوالے سے آپ نے فضیلت بیان فرمائی کہ آپ نے اسلام کی اشاعت کے لیے، تبلیغ دین کے لیے جس طریقے سے مال خرچ کیا ہے اور جس طریقے سے بے لوث انداز سے مالی خدمت حضور علیہ السلام کو سپورٹ کیا ہے، دین اسلام کی تبلیغ کے کام کو سپورٹ کیا ہے، یہ بھی ایک ایسا خاصہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بہت سی مثالیں ہمیں ملتی ہیں، مختلف غزوات میں حضور علیہ السلام نے صحابہ سے اپیل کی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا جاتا تھا وہ سب سے آگے نکلتے تھے، مدینہ منورہ کے اندر میٹھے پانی کا کنواں خرید کے دیا۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں، قرآن کریم کے جامع القرآن ان کو کہا جاتا ہے۔ آج ہمارے سامنے جو مصحف قرآن کریم کی شکل میں موجود ہے، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ جاریہ ہے، انہوں نے امت کے لیے قرآن کریم کو جمع کیا۔ میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں، ابھی یہاں گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع القرآن ہے، ایسا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم قرآن حکیم خود لکھوا کے گئے تھے، اور اس کی جمع کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں بین الدفتین۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اختلاف قراءت کا مسئلہ تھا اس کو آپ نے دور کیا، لیکن بہرکیف اب یہ قرآن حکیم جو بین الدفتین ہے، اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کی سربراہی میں، اور پھر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں تکمیل پائی ہے۔ تو یہ اعزاز ان کا ہے، لیکن اصل جامع القرآن جو ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک منٹ ہم بھی آپ سے چاہیں گے، مفتی صاحب نے ایک نقطہ نظر پیش کیا اور ایک ماشاءاللہ شاہ صاحب نے نقطہ نظر پیش کیا، تو یہ ناچیز بھی ایک منٹ آپ سے چاہے گا۔ یہ دیکھیے، یہ قرآن مجید یعنی وحی کا نزول جو ہے وہ مکے میں ہوا ہے نا، 13 سال تو مکے کے ہیں۔ کاتبان وحی کے جو نام ہے وہ مکے والے کہاں ہیں؟ وہاں کوئی تو لکھتا ہوگا نا، جو مکی آیات ہے، جو مکی سورے میں کون لکھتا تھا؟ تو جب آپ تلاش کریں گے تو آپ کو جائیں گے تو آپ کو ایک ہی نام ملے گا لکھنے والا، جو لکھنا جانتا ہے، یعنی جو اسلام لا چکے تھے نا، ان کی باتیں کریں، جو حضور کے ساتھ رہتے تھے، جن کی ذمہ داری تھی اس قرآن کو رکھنا، اور وہ تھے علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اور آپ نے اس طرف اپنے بیانات میں، خطبات میں اشارہ بھی کیا ہے، اور آپ تعویل سے بھی واقف تھے اور تنزیل سے بھی واقف تھے۔ تو ہمارے یہاں ایک نقطہ نظر یہ ہے، ہمارا یعنی ایک نہیں بلکہ ہمارے یہی نقطہ نظر ہے کہ قرآن جیسے جیسے آتا رہا ویسے ویسے ہی جمع ہوتا رہا۔ ایسا نہیں ہوا کہ قرآن کی آیات نازل ہو گئی ہوں گی پھر کسی نے سبمٹ، لیکن اس نظریے سے پھر یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایسی روایات ہمیں مل جاتی ہیں کہ کچھ آیات تھیں مگر ان کے گواہ نہیں ملے، لہٰذا وہ شامل نہیں کی گئی۔ تو کیا مطلب؟ یہ ناقص ہے؟ معاذ اللہ، ناقص نہیں ہے، قرآن کامل، یہی قرآن مجید ہے، تمام فرقوں کے نزدیک یہی معتبر ہے، اس میں کوئی اس بات کا قائل نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی آیت رہ گئی یا کچھ اس طرح کا۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کا جو نزول ہوا ہے، ایک تو دفعتاً واحدتاً ایک ساتھ جو نزول ہوا ہے، جس کا قرآن میں ذکر ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ موقع بموقع قرآن کریم کا نزول ہوتا رہا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، اس آیت کا شان نزول یہ ہے۔ جب جمع قرآن کی بات کی جاتی ہے تو جمع قرآن کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یا حضرت عثمان یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے صورتوں کو اس ترتیب سے جمع کیا۔ صورتحال یہ ہے کہ اس زمانے میں کتابت کے وہ آلات موجود نہیں تھے جو آج کے زمانے میں کتابت کے آلات موجود ہیں۔ اس زمانے میں کاغذ نہیں تھا، اس زمانے میں ہمارے پاس اس طرح کے جو پین ہیں، یہ پین موجود نہیں تھے۔ جو کتب میں، تاریخ میں ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ جہاں جس کو لکھنے کے لیے کوئی چیز مل گئی، پتھر پہ لکھنے کے لیے کچھ مل گیا، اس پہ لکھ دیا گیا، چمڑے پہ لکھ لیا، کسی پتے پہ لکھ لیا، جہاں جس کو موقع ملا اس کو لکھ دیا گیا۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جیسے گردیزی صاحب نے بتایا بالکل یہی بات ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر صحابہ کو اس بات پہ جمع کیا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری لگائی کہ اس کو ہم نے جمع کرنا ہے، اس لیے کہ اگر یہ وقت گزر جاتا ہے، خلفائے راشدین کا وقت گزر جاتا ہے، جو خیر القرون جس کو حضور نے قرار دیا، یہ وقت گزر جاتا ہے تو بعد میں تو اس کی وجہ سے بہت سے اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں. نہ جانے قرآن کریم کے اندر معاذ اللہ کوئی تحریف کر دی جائے، کوئی تحریف کا دعویٰ کر دے، کوئی ایسی بات ہو جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کوشش کی. پھر جس طرح روایات کی بات آئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مصحف عثمانی آج کہلاتا ہے کہ ساری روایات کو اس انداز سے جمع کیا گیا قرآن کریم کے اس مصحف کے اندر کہ اس کا انداز کتابت اس طریقے سے ہو کہ وہ لکھا ہوا اس انداز سے ہو کہ ہر روایت پڑھی جا سکے. باقی کتابت وحی کی جہاں تک بات ہے تو کتابت وحی کے اندر ہمیں بہت سارے ایسے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے کتابت وحی کے اندر حصہ لیا ہے. وہ کاتبین وحی کہلاتے ہیں. اس سے بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا. ان کا اپنا ایک بہت اعلیٰ مقام اور بہت فضیلت ان کو حاصل ہے. ٹھیک ہے، بہت خوب.